نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 193 193 مسئلہ رفع سبابہ. رفع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اٹھانا. اور سبابہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو. سب و شتم کس کو کہتے ہیں؟ گالی گلوچ کو. تو عموماً لڑائی جھگڑے کے وقت جب کسی کو تانا دیا جاتا ہے یا لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے تم کہہ کے، تو یہ اسی انگلی کو یعنی شہادت کی انگلی کو ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے عربی میں اس کو سبابہ کہتے ہیں. تو اس انگلی کا اٹھانا نماز میں کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھتے ہوئے، سٹنگ پوزیشن. نماز کے قعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے. پس اس کے ساتھ دعا مانگتے، یعنی یہ اٹھی بھی ہوتی تھی جب آپ دعا مانگتے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے. درمیانی انگلی کون سی؟ جو سب سے بڑی انگلی ہے، اور انگوٹھا، تو ان دونوں کو باہم جوڑ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے. ٹھیک ہے. اب آپ جب تینوں انگلیاں یہ بند کریں گے اور ایک اٹھائے رکھیں گے تو خود بخود یہ جو مڈل فنگر ہے، یہ جو سب سے بڑی ہے انگلی، یہ انگوٹھے کے ساتھ آٹومیٹکلی لگ جائے گی. یعنی ایسا نہیں کہ دو کھلی چھوڑنی ہے، بلکہ ایک انگلی اٹھانی ہے، تین انگلیاں بند، اور تین انگلیاں پھر جا لگیں گی کس کو؟ انگوٹھے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو قبلہ رخ کر کے اس کے ساتھ اشارہ کرتے، یعنی سامنے ہوتی انگلی. حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھے، دو انگلیوں کو بند کیا، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا. یعنی یہ دو انگلیاں جو آخری والی ہیں یہ زیادہ اندر ہوں گی، تیسری کم ہوگی کیونکہ یہ انگوٹھے کے ساتھ لگی بھی ہوگی، اور ایک انگلی اٹھی بھی ہوگی. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے تھے، یعنی صرف اٹھائے نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ ہلتی بھی تھی. صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی روایت سے ثابت نہیں، بلکہ روایات میں کیا تھا کہ تشہد جب شروع کرتے تھے تو ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے. تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، یعنی اس کو نارمل طریقے سے ہونا چاہیے، کھینچ کے نہیں یا اکڑا کے نہیں کھڑا کرنا چاہیے، بلکہ ہلکا سا اسے خمدار ہونا چاہیے. قعدہ تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، رفع الیدین کریں. حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر تشہد کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے. اب آپ تیسری اور چوتھی رکعت بدستور پڑھ کر بیٹھ جائیں. اچھا، یہ جو انگلی کا کھڑا کرنا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتا ہے کہ شیطان پر لوہے سے زیادہ بھاری ہے اس انگلی کا نماز میں حرکت دینا. یعنی جیسے آپ شیطان کو لوہے کا ڈنڈا مار رہے ہو، ویسے تو آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں تو کہیں ملتا نہیں، پکڑنا چاہیں پکڑا نہیں جاتا. تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں آپ اس سنت کی پیروی کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو مارنے کا. اب ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ حرکت نہ دی جائے انگلی، تو شیخ البانی فرماتے ہیں کہ انگلی کو حرکت نہ دینے والی روایت شاذ یا منکر ہے. ٹھیک ہے. آخری قاعدہ تشہد. دوران تشہد نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ نہیں. ہاں مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے، سجدے کی جگہ. تشہد میں اپنی نظر انگشت شہادت اور اس کے اشارے کی طرف رکھے. ٹھیک ہے. تشہد میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ انگلی کی طرف ہونی چاہیے. دلیل کیا؟
حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ آپ کی نظر آپ کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی، یعنی جب آپ بیٹھتے ہوتے تھے تو انگلی پر نظر ہوتی تھی، نہ سجدے کی جگہ پر اور نہ ہی اس سے آگے. کہنے کو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن کر کے دیکھیے، نماز کی خشوع پہ فرق پڑے گا. نماز خود ہی بہتر ہو جائے گی جب آپ سنتوں پہ عمل شروع کریں گے، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے کچھ حکمت ہے. تو آخری قاعدہ تشہد. اس آخری قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ حضرت ابو حمید ساعدی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشہد وغیرہ کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں، جب میں بایاں پاؤں بولوں تو اپنے بائیں پاؤں کو ہلائیں اور سوچیں کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. دائیں پنڈلی، ہاتھ رکھے اپنی دائیں پنڈلی پہ، جی بیٹھے تشہد میں. آپ کو پتہ ویسے بھی علم حاصل کرنے کے لیے جو صحیح پوزیشن ہے بیٹھنے کی وہ حضرت جبریل کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تشہد کی طرح بیٹھنا. جی اب دیکھیے میں دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ سوچئے. بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنے بائیں جانب کے کولے پر بیٹھتے، کولے پہ بیٹھے، ہپ پہ بیٹھے، ٹھیک ہے. پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے. بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے، تورک، اور یہ سنت ہے. ہر مسلمان کو آخری قعدے میں تورک ضرور کرنا چاہیے، یعنی پاؤں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کولے پہ بیٹھنا چاہیے. درمیانی تشہد میں آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ مڑے ہوئے پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور آخری تشہد میں کولے کو زمین پہ رکھ کے بیٹھتے ہیں. عام طور پر عورتیں تو یہ سنت پوری کرتی ہیں، یعنی کولے پہ بیٹھنے والی، لیکن مرد حضرات کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ذرا سا بیلنس خراب ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کدھر کو جھک جاتے ہیں، اور اگر آپ کا جسم بھاری ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ اور بھی گرنے والی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کی اجازت نہیں کہ آپ ہاتھ رکھ کے پھر اپنے آپ کو سنبھالیں. ہاتھ آپ کا کہاں ہوگا؟ گھٹنے پر ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا. آپ نے فرمایا یہ تو یہودیوں کی طرح نماز ہے. ایک کیئرلیس ایٹیٹیوڈ بھی ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ تورک کے 3 طریقے ہیں. تورک کے 3 طریقے. نمبر 1 جو پہلے آپ نے سیکھا کہ بائیں پاؤں کو موڑ کے اس پر بیٹھنا. نمبر 2 کولے پر بیٹھنا اور پاؤں کھڑا رکھنا، پہلے میں بھی پاؤں کھڑا رکھنا. تیسرا طریقہ یہ بھی سنت سے ملتا ہے کہ دونوں پاؤں کو نکال لینا، کھڑا رکھنے کے بجائے دونوں پاؤں نکال دینا. حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو ران اور پنڈلی کے درمیان میں کر لیتے اور دایاں پاؤں بچھا لیتے تھے. کھڑا نہیں کرتے تھے بلکہ دایاں پاؤں بھی کس طرح کرتے تھے؟ بچھا لیتے تھے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا تورک پھر 3 طریقوں سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ جس میں دایاں پاؤں کھڑا اور بائیں پاؤں پر بیٹھے. دوسرا طریقہ جس میں دایاں پاؤں کھڑا اور بائیں کولے پہ بیٹھے. تیسرا طریقہ جس میں دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں دونوں ہی بچھے ہوئے اور کولے پہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. جب آپ اس قاعدے میں بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں، یعنی آخری قاعدے میں، جس طرح دوسری رکعت پڑھ کر آپ نے قاعدے میں پڑھی تھی، اور رفع سبابہ بھی بدستور کریں. اتحیات ختم کر کے مندرجہ ذیل درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. یا الہی برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی
آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے، بخاری کی روایت ہے. کبھی پڑھا یہ دوسرے والا؟ تکلیف بھی ہوتی ہے نا نئے نئے کام کرنے سے. ہاں، ورائٹی اچھی ہوتی ہے چیزوں میں، شور اس میں ایک تکلیف تو ہوتی ہے نا. کیا؟ روز سوچنا کہ آج کپڑے کون سے پہنو. کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں الماری کے سامنے سلیکشن میں، جوتا کون سا ہو، پھر پرس کون سا لیا جائے. کیوں چینج کرتے ہیں؟ ایک ہی کیوں نہیں اٹھا کے روز پہن لیتے؟ چینج اچھا لگتا ہے تو صرف دنیا کے کاموں میں، نماز کے مختلف اذکار میں بھی چینج اچھا لگے گا آپ کو. لیکن ہم دنیا کے کام کرتے ہوئے چینج میں وقت لگانے کو کوئی برا نہیں مانتے، تکلیف اٹھانے کو عین سعادت سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہم واقعی سوچے نا کہ اچھا آج درود شریف کون سا پڑھنا ہے تو ہم گھبرا اٹھے گا اور نماز لمبی ہو جائے گی، جلدی کرو. اسی لیے ہماری نمازیں بے روح ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے جو صیغہ رٹا ہے بس وہ رٹایا 2 یا 3 سانسوں میں سب پورا ہو جاتا ہے. ترجمہ ہے: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. نوٹ: کسی بھی صحیح روایت میں درود شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ موجود نہیں ہے. اور آپ کا پسندیدہ درود کون سا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کئی سالوں سے؟ پڑھیں ذرا سٹون میں. جی، سیدنا و مولانا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کسی صحیح حدیث میں یہ دونوں لفظ نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ یہ لفظ بولنا غلط ہے، اگرچہ آپ نے اپنے لیے سیدنا پسند نہیں کیا، لیکن لفظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کسی صحیح حدیث میں ایسا آیا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود سکھایا تھا، جب اس میں یہ الفاظ نہیں تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی پیروی راجح ہے. راجح کا کیا معنی؟ اس کو ترجیح دی جائے گی. دیکھیں، جب آپ کے سامنے کوئی ٹیکسٹ آتی ہے نا تو عموماً آپ اس کو عقل پر پرکھتے ہیں کہ لفظی معنی میں تو کوئی غلطی نہیں، ٹھیک ہے لے لیتے ہیں. لیکن پھر آپ کے سامنے اس سے بہتر بات آتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ یوز نہیں کیا. اچھا، پہلے کا جواز ضرور ہے، یعنی اگر وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یا یہاں بولا ہوا ہے اس کا جواز موجود ہے، لیکن جواز کے باوجود کیوں چھوڑیں گے جواز کے باوجود؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اپنے لیے پسند نہیں کیا تو ہم کیوں؟ ہم اپنے آپ کو آپ کا متبع رکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو متبع اور محب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی اسی چیز سے محبت ہو جس سے آپ کو محبت ہے، ہم بھی وہی کریں جو آپ کرتے تھے، کم از کم نیت اور ارادے میں تو شامل کر لیں. اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے تو اس میں کیا خرابی ہے. نہیں، خرابی نہ بھی ہو، چوائس کی بات ہے نا، یہ محبت کی بات ہے. تو جب تک آپ سے محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اطاعت کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. محبت عقل کے تابع ہوتی ہے، ہاں، محبت عقل کے تابع نہیں ہوتی. تو اگر ہمیں ابتدا میں ایک چیز عقل سے ٹھیک بھی لگ رہی ہو لیکن سنت اس کے برعکس آ جائے تو ایک لمحہ نہیں دیر کرنی چاہیے سنت کی طرف پلٹتے ہوئے، کیونکہ ایک آپ کی چوائس ہے اور ایک ہماری چوائس ہے. تو ہمیں اپنی چوائس قربان کرنی ہے آپ کی چوائس پر. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا مسنون طریقہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے جو سیدنا کے لفظ سے خالی ہو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے. آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا اور اس نے کہا تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد، کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں، اور تیری امت میں سے جو تجھ پر
ایک بار سلام بھیجتا ہے میں اس پہ 10 بار سلام بھیجتا ہوں. آپ تو کسی کو سلام کرتے ہیں ایک بار، اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 بار سلام بھیجتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے جس سے عام طور پہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. ویسے تو روز ہی پڑھنا چاہیے، لیکن جمعے کا دن خاص طور پر درود شریف کے پڑھنے کا دن ہے. اچھا، آپ کیوں خوش ہو رہے تھے یہ حدیث سناتے ہوئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچئے آپ کے دل پہ کیا گزری جب یہ حدیث پڑھی؟ کیا وجہ ہوگی؟ اپنے امتیوں سے کتنی محبت تھی. حالانکہ امتیوں میں ہم جیسے ناخلف لوگ بھی شامل ہیں، تو یہ انکنڈیشنل محبت نہیں تھی. ہاں، جو کل میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ لوگوں سے انکنڈیشنل غیر مشروط محبت کرنا شروع کریں. جب ہمیں یہ پتا چلے کہ فلاں کو یہ کچھ مل رہا ہے تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی؟ اگر ہمیں کوئی یہ آ کے بتائے کہ فلاں کو اللہ تعالی کی طرف سے ایسا اور ایسا انعام مل رہا ہے یا ملنے والا ہے یا ملے گا، تو ہمارے دل کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، ہم انعام چاہیں گے یا کچھ اور بھی چاہیں گے؟ ہاں، فوراً جیلس ہونے لگتے ہیں. میں نے کسی کا قول پڑھا تھا کہ دوست کی تکلیف پر دکھی ہونا آسان ہے، دوست کی خوشی پر خوش ہونا مشکل ہے. سمجھ میں آئی؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پہ 10 بار رحمت بھیجتا ہوں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جس ہستی نے ہمارے لیے اور اپنی امت کے لیے اتنی تڑپ اور اتنی محبت اور اتنی شفقت، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات صحابہ کو بتا رہے تھے تو اس وقت آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. آپ کس بات پہ خوش ہو رہے تھے؟ لوگوں کو ملنے والی خیر پر. یہ سنت ہے. یہ سنت ہے کیا کہ جب دوسروں کو خیر اور بھلائی پہنچے تو ہم کیا کیا کریں؟ دل سے خوش ہوا کریں، دل میں ملال نہ رکھا کریں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کسی کو کوئی بھلی چیز مل گئی. آپ کو اپنا حصہ مل رہا ہے، آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ ہم اپنا حصہ بھول جاتے ہیں اور جو دوسروں کو مل رہا ہے اس پہ تکلیف اٹھانے لگ جاتے ہیں. یہی تو شح، یہی تو بخل ہے. ایسے لوگ جن کے اندر بخل ہو، شح، وہ خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کا دل بڑا ہوگا، دوسروں کی خوشی پہ، دوسروں کی کامیابی پر وہ خوش ہو رہا ہوگا تو وہی خوش رہ سکتا نا. یہی خوش ہونے کا راز ہے. ہمارے بہت سے غم، گھٹن، رنج، تکلیفیں، پریشانیاں اسی بات پر تو مبنی ہے کہ ہم کسی کو ملنے والی خیر اور بھلائی پر خوش ہو نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں نہ ملی، اور صرف ہمارے لیے کیوں نہیں. ایک خاتون کو کسی سے بہت تکلیف پہنچی، بہت دکھی تھی. انہوں نے کسی سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ تم اس شخص کے لیے استغفار کرو. اور ایسا کرنے سے ان کی اپنی کیفیت بھی درست ہوئی اور حالات بھی بدل گئے. اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف اس غم کو لے کے، اس ناسور اور زخم کو لے کے بس اپنے آپ کو اذیت دیتے رہیں. اور ایک یہ کہ دل بڑا کریں، معاف کریں، اس کے لیے بھی استغفار کریں. اور اپنا وہ جو کہتے ہیں نا تصدقت بعرضی، اللہ میں نے اپنی عزت بھی صدقہ کر دی کہ جس نے مجھے کوئی دکھ تکلیف دی میں نے اس کو بھی معاف کیا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ سکون میں آ جائیں گے. اور جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپ کے دوسروں کے ساتھ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کام میں برکت ہوتی ہے، آپ دوسروں سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو بہتر فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے، کوئی اصلاح کا کام تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے، اس کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ضروری ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے بہت کچھ کر جائیں گے یا دوسروں سے بگاڑ کے بھی ان کا کچھ نقصان نہیں، وہ سخت نقصان میں. میں سمجھتی ہوں قرآن نے کیسے فطرت کے اصول سکھایا نا کہ جو ہماری واقعی ضرورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر یہ جو انہوں نے کیا اس خاتون کے ساتھ وہ کیا تھا؟ وتواصوا بالصبر کا اصول طریقہ سکھایا. اور ہم جیسے کے پاس کوئی آئے کوئی مسئلہ لے کے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تمہارے اوپر تو واقعی بڑا ظلم ہو.
تم ایسے کرو، تم ایسے بدلہ لو، تم ایسے انتقام لو. اب انتقام کی آگ میں جل جل کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سنورتا. مزید بگاڑ تو ہو سکتا لیکن سنوار نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمیں سب کو ایک دوسرے کو تھامنا چاہیے، نئی باتیں سکھانے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نکالنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. جب تک ہم یہ مسنون طریقہ اختیار نہیں کریں گے اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا. مثلا آپ سب آج کل بڑی فکر میں ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں، اتنی ساری چیزیں ہو گئی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، ہم پاؤں کہاں رکھیں، ہم ٹانگ کہاں رکھیں، ہم کھڑے کیسے ہوں، ہاتھ کہاں رکھیں. اور وہ ایک آسان طریقہ بتاؤں، ہر شخص دوسرے کی مدد کرے. آپ میں سے جیسے خاص طور پر جو ہاسٹل میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں پیئرنگ کر لیں، اپنے جیسے بھی ہر دو لوگ گروپ ہو جائیں. ایک پڑھے اور دوسرے کو تم جائزہ لو، میں نے کہاں غلطی کی مجھے بتاؤ. پھر دوسرا پڑھے اور پہلا بتائے. چاہے 2 نفل الگ سے ہی پڑھ کے تو اپنا ٹیسٹ کر لیں. اچھا میں پڑھتی ہوں تو مجھے دیکھتی جاؤ میں نے غلطی کہاں کی، کیونکہ بعض اوقات خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا وہ ہاتھ ہم نے کہاں رکھ دیے یا کون سی چیز. مثلا میں ہاتھ رکھتی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا یہ انگوٹھا اوپر اٹھا رہتا تھا نا، تو کسی نے مجھے توجہ دلائی کہ یہ انگوٹھا کیوں آپ اٹھا کے رکھتی ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اٹھا ہوا ہے. تو وہ چیز جو ہم خود نہیں دیکھتے اپنی، وہ دوسرا دیکھ کے ہمیں بتا سکتا ہے. اللہ کہ ہم میں کرٹیسزم لینے کا حوصلہ ہو جو ہونا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے. اگر آپ اپنا ٹرمنگ کا موقع ہی نہیں دیں گے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا بال کٹانے لے جائیں ایسی مصیبت لاتے ہیں، کھینچی نہیں لگانے دیتے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. سب سے مشکل کام اس ایج میں جب بچوں کو ذرا ہوش آ جائے اور ان کے بال کٹوانے پڑے. تو بالکل اسی طرح ہمارا حال بھی یہ کہ ٹرمنگ کرانا، ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی کو. لامساس، ڈونٹ ٹچ، مجھے دیکھو بھی نہ، مجھے کہو بھی نہ، مائنڈ یور اون بزنس، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، تم کون ہو یہ کہنے والے. نہیں، آپ نے اس کے بالکل الٹ چلنا ہے، نیا باب کھولنا ہے. اور وہ کیا؟ دیکھو مجھے، بتاؤ مجھے، سکھاؤ مجھے، میری صفائی کرو. کیا تیار ہے اس کے لیے خود کو پیش کرنے؟ اب دیکھیں آپ میں کتنی جرت آئے گی، کتنا کانفیڈینس آپ میں آئے گا. جتنا ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں نا اور اپنی غلطیوں کو چھپائے چلے جاتے ہیں اتنے ہی پھر کانفیڈینس لوز کرتے چلے جائیں. کھلیں، خود کو کھولیں، آفر کریں، خود کو پوچھیں، اور کوئی بتائے تو برا نہ منائیں، شکر گزار ہوں اس کے. آپ دیکھیں آپ اتنا اچھا فیل کریں گے، آپ ایک دم ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے، کلوز ہوں گے، اتنا کچھ سیکھ سکیں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک دن ایک کے ساتھ پیر بنائے پھر وہ پیر بدل دیں، پھر دوسرے دن دوسرے، پھر دیکھیں کہ مختلف لوگ کس طرح دیکھتے اور سوچتے ہیں. اتنی زبردست لرننگ ہوگی، اتنی زبردست اصلاح ہوگی کہ میں 10 پریزنٹیشن آپ کو یہاں دوں نا، 10 دفعہ میں آپ کو یہاں پڑھوا کے دکھاؤں، آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کلوزلی ایک دوسرے کو واچ کریں گے. جو چیک کرنے والا کتاب لے کے بیٹھ جائے اور ایک ایک سٹیپ پہ آپ چیک کرتے چلے جائیں. اب یہ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا نا، اگر کوئی ایک دفعہ بتا دے گا نا اس سے کیا ہوگا، وہ ذرا چوٹ تو ہمیں ٹھیک لگے گی، کیونکہ ہم اتنے فریجائل ہیں کہ جلد ٹوٹ سکتے ہیں. ہینڈل وتھ کیئر. تو پھر وہ یہ ہے کہ تکلیف تو سخت ہوگی مگر اصلاح ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی.